یہ جو نمبرز ہیں گلوبل فارسٹ واچ کے، اس کے مطابق پچھلے 30 سالوں میں پاکستان کا جو کورڈ ایریا ہے فارسٹ کا وہ 18% سے کم ہوا ہے، یعنی کہ تقریباً 7 لاکھ ہیکٹرز. ہم چاہے بات کر لیں کہ ہم جنگلات کو واپس بنا رہے ہیں، ہم درخت لگا رہے ہیں، لیکن ایریا کم ہو رہا ہے. اور نہ صرف یہ موسم پہ فرق ڈالتا ہے بلکہ جیسے ابھی کہا لینڈ سلائڈنگ ہو، فلیش فلڈز آئیں، اس کو روکنے میں بھی یہ ہمارے لیے سپورٹ سسٹم بن سکتا ہے، لیکن ہم اس کی تباہی کر رہے ہیں. جی انفارچونیٹلی ہم نے درخت کو ایز ٹمبر دیکھا، ایز وڈ دیکھا. ہم نے اس کو ایز کاربن سنک نہیں دیکھا. ہم نے اس کی ویلیو گراؤنڈ واٹر جو ڈپلیٹ ہوتا ہے اس کی ریچارجنگ کے لیے نہیں دیکھی. ہم نے نہیں دیکھا کہ سوائل کو ویسے سٹیبلائز کیسے کرتا ہے. جو بولڈرز آپ کو بنیر میں نظر آ رہے ہیں وہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ اوپر بلاسٹنگ کے ساتھ مائننگ ہوتی ہے. جب مائننگ ہوتی ہے اپنی مرضی کا ماربل یا گرینائٹ نکال کے لے جاتے ہیں، کچھ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے، اور باقی را بڑے بڑے بولڈرز کو وہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں. جب اس قسم کا انسیڈنٹ ہوتا ہے ٹورینشل رین یا کلاؤڈ برسٹ تو وہ تنکوں کی طرح آتے ہیں. ملک صاحب نے بالکل صحیح کہا. کوئی ریگولیشن نہیں ہے. ہم اپنی ڈی فارسٹنگ میں جیسے لکڑی کی ضرورت تو ہو سکتی ہے، وہ لوگ کہیں گے کہ سردیوں میں ہم کیا کریں، ہمارے پاس گیس تو نہیں ہے، لیکن کوئی ریگولیشن نہیں ہے. لاز بنانے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، مگر اگر آپ کنٹرول کرنا ہو تو آپ سیکشن 144 کے ساتھ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ پہلے اپنی نیت تو بتلائیں نا. نیت میں ملک صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں. ایلیٹ ہائی جیک بہت زیادہ ہے، پوری پاور پہ اس نے کیپچر کیا ہوا ہے. اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کور کمانڈر، چیف منسٹر کچھ نہیں کر پاتے جب تک آپ اسٹیٹ لیول کا وہ ڈیسیژن نہ کریں. میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ دریا کے کناروں کے اوپر یا واٹر باڈی کے کناروں کے اوپر کتنے فٹ تک کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں کہ 200 فٹ تک نہیں ہو سکتی. مجھے بتلا دیجئے کس لاء میں ہے. سندھ میں اور ہوگا، پنجاب میں کچھ اور ہوگا، کے پی میں کچھ اور ہوگا. حالانکہ ہلی ایریاز کے لیے ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے، فلیٹ ایریا کے لیے کچھ. سوات میں جو 40% گھر تباہ ہوئے تھے 2022 میں وہ 50 میٹر کے ارد گرد کے ایریاز میں تھے، ریور بیڈ کے. اب دیکھیے نا، تو ہماری گورننس کی جو فیلور ہے اس کا کوئی کیا کہتے ہیں اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ کوئی نہیں ہے. اب اس کی دو ایک وجوہات ہیں، وہ ضرور انڈرسٹینڈ کرنی. صرف یہ نہیں کہ ڈپٹی کمشنر فیل ہو گیا یا چیف منسٹر کو فیل ہو گیا. بات یہ ہے کہ جب آپ ٹاپ ڈاؤن ڈیسیژن میکنگ کریں گے، آپ کے سارے فیصلے جو ہیں وہ پروونشل کیپٹل میں یا فیڈرل کیپٹل میں ہوں گے تو یہ باٹم اپ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوگی. جب باٹم اپ ڈیسیژن ہوگی، جب وہاں پہ کسی تحصیل میں یا کسی ڈسٹرکٹ میں لوگ کوئی ریسورسز کی ایلوکیشن کریں گے یا اپنا بجٹ بنائیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ہم نے کسی چیز کو کنسٹرکٹ نہیں ہونے دینا، کوئی گھر نہیں بننے دینے. ساری وجہ یہ پشاور سے بیٹھ کے بنیر کے مسائل نہیں حل ہو سکتے. تو جو ٹاپ ڈاؤن ہماری ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے ساتھ ایلینیشن بہت زیادہ ہے. جو ہماری کمیونٹیز ہیں ان کی ایک ریونجفل ریلیشن شپ ہو گئی ہے نیچر کے ساتھ، نیچرل ریسورسز کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ہر کوئی لوٹ رہا ہے تو میں بھی کاٹ کے لے جاتا ہوں، 4 پیسے کماتا ہوں. سو میرے خیال میں اس چیز کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ضروری ہے. اور جو پرائم منسٹر صاحب نے کل پرسوں کہا ہے نا کہ جی انفارچونیٹلی ہم نے کوئی لیسن ڈرا نہیں کی ہے، تو میرا خیال ہے آپ کا پروگرام بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اس میں. کہ لیسن یہ ہے کہ آپ ٹاپ ڈاؤن کو چھوڑ کے ذرا نیچے سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں. وائی از دیٹ کمیونٹیز آئسولیٹڈ فرام نیچرل ریسورسز. یہ کیوں ہے کہ ساری شاملاٹس کو ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں ہر پروونس میں. یہ جو شاملاٹ ہوتی ہیں، جو کمیونل لینڈز ہوتی ہیں، وہ بایو ڈائیورسٹی کا ہب ہوتا ہے، وہ فارسٹری کا ہب ہوتا ہے، وہ آپ کی نیچر کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ آپ کی اسپیشیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ہیومن بینگس کو کلین ایئر دیتا ہے. اگر ہم اسی کے ساتھ ایک ایڈورسری ریلیشن شپ بنا لیں جو پچھلے 3 ڈیکیڈ میں بہت اسٹرانگلی بن گئی ہے، تو وہ بہت زیادہ ہم ہیلپ فل کام نہیں کر رہے ہوں گے. مرتضی وہاب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ کراچی میں بھی ابھی جو بارشیں ہوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ پانی کافی دیر تک کھڑا رہا، لوگوں کا نقصان بھی ہوا، اور اس کے بعد آپ نے آ کے پریس کانفرنس بھی کی، میڈیا کو آپ نے ایڈریس کیا اور آپ نے بتایا کہ کراچی کا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ 40 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ایبزارب کر سکتا ہے. اس سے زیادہ ہوگی تو پھر اوبیسلی وقت لیں گے. نالے آپ صاف بھی کر دیں جب تک پانی کا بہاؤ آہستہ آہستہ ہی جائے گا اس میں نالوں میں، کیونکہ اس کی کیپیسٹی اتنی ہے. اب کراچی بڑا شہر ہے، 2-2.5-3 کروڑ کی آبادی ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور کنسٹرکشن بھی اتنی ہو چکی ہے. میری کل آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ نے مجھے کچھ مثالیں بھی دی تھی. اب ذرا بتائیے گا کہ اتنا بڑا اگر شہر ہے اور اس میں میسو کنسٹرکشن ہو چکی ہے، کئی ایسی رپورٹس ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ نالے جو ہیں اس پہ بھی کنسٹرکشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے مسائل بڑھ جاتے ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے اور یہ کتنا بڑا پرابلم ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو کیا اتنا زیادہ امپیکٹ نہ ہوتا بارشوں کا؟ پھر ٹو دس ایکسٹینٹ میں ڈاکٹر مصدق کی بات کو انڈورس کروں گا
کہ کام کسی اور کا ہے, کسی اور کی ذمہ داری ہے, جس کا برنٹ پاکستان اور ساؤتھ ایشیا اس وقت اٹھا رہا ہے. دیکھیں, میرا یہ بلیف ہے کہ ہم لوگ بحیثیت قوم بہت زیادہ آپٹکس ڈریون ہو گئے ہیں. ہم صرف فوکس کرتے ہیں کہ جی درخت لگانا ہے تو اس کی فوٹو کھچا دی اور درخت لگا دیا. ہم آپٹکس ہمیں باہر نکلنا ہوگا. ہم نے یہ جو بار بار ریئیکٹیونیس دکھائی ہوئی ہے نا, اس سے باہر نکلنا ہوگا. اشین صاحب, ہم آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ آپ ماہر ہیں شہری منصوبہ بندی کی. آپ نے دیکھا کہ حالیہ بارشوں میں جو کراچی ہے اس میں کئی جو مین شارع ہیں, مین آرٹریز ہیں, وہاں پہ اتنا پانی جمع ہوا تھا کہ لوگ پریشان ہوئے, ان کا ذاتی نقصان ہوا جب گاڑیاں پھنس جاتی ہیں, خراب ہو جاتی ہیں. کتنا کنٹریبیوشن اس میں کلائمیٹ چینج کا ہے, اور کس حد تک ہماری جو مس گورننس ہے اس وجہ سے یہ مسائل زیادہ بڑھ گئے؟ شکریہ شہزاد صاحب, یہ بہت ایک اہم سوال ہے. تو یہ دونوں ڈائنامکس شامل ہیں اس میں. ہماری اپنی غلطیاں, آپ ان کو اگر غلطیاں کہنا چاہتے ہیں, ہماری اپنی مس مینجمنٹ, جس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ میونسپل گورننس کا ہے, جس میں سخت ویکنس ہے ایٹ دی اربن لیول اکراس پاکستان. اور سندھ میں کراچی جیسا شہر, پاپولیشن 25 ملین دیئر اباؤٹس اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ سینسس, کہ یہاں پر میونسپل لیول گورننس کے جو ادارے ہیں کہ وہ اتنے ویک ہیں اور ریسورسز کے اتنے ایشو ہیں اور وہ کام نہیں کر سکتے صحیح طرح. یہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے. یہ پاکستان کے پولیٹیکل اکانومی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور کراچی کے اور سندھ کے اپنے پالیٹکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اب کہاں تک یہ کلائمیٹ چینج اور امپیکٹ کا سوال ہے, کراچی میں فلڈز صدیوں سے آ رہے ہیں. آئی مین فار ایز لانگ ایز کراچی ہیز بن اراؤنڈ. اگر آپ سندھ آرکائیوز میں جا کے ریسرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فلڈز, یہ شہر جو تھا یہ ہمیشہ فلڈز ریسیو کرتا تھا. تو ایسی کوئی انیوژل بات نہیں ہے ان ہسٹوریکل ٹرمز. مگر یہ سچ ہے کہ کلائمیٹ کرائسس کی وجہ سے اب ایکسٹریم پریسپیٹیشن اور اس کے جو نظریے ہیں, اس کا جو امپیکٹ ہے کراچی جیسے شہروں میں, وہ اب ہم محسوس کر رہے ہیں. اب ڈیٹا بھی یہ بتا رہی ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں جو رین فال ہوا ہے کراچی میں پچھلے کچھ دنوں میں, دیٹ فار ایکسیڈز واٹ کراچی ہیز بین یوزڈ ٹو in previous years. اور یہ جو ڈیٹا یہ بتا رہی ہے کہ in terms of this kind of deluge یہ بڑھتا جائے گا. تو اب اس میں جو کمپاؤنڈنگ رسکس ہیں, ایک چیز جس کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں, دیٹ از ایکسٹریم ہیٹ اور اربن ہیٹ آئلینڈز اور وہ ساری چیزیں, اور اس پہ جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں کیا ہے. کیونکہ فلڈس کی طرف ہم غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکشن ہمیں نظر آتی ہے, مگر ایکسٹریم ہیٹ کی جو ڈسٹرکشن ہے باڈی اور ہیلتھ پہ, وہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آتی. اس پہ کارڈیو واسکولر ڈیزیزز, کڈنی ڈسفنکشنز, اور عام آدمی پہ کیا زور آ رہا ہے. ایک وہ فلڈ سے ریکور کرتے ہیں, پھر ایکسٹریم ہیٹ کا سائیکل شروع ہوتا ہے, پھر وہ اس سے ریکور نہیں ہو سکتے. تو میونسپل لیول پہ جو ہمیں توجہ دینی ہے, اٹ ازنٹ جسٹ اباؤٹ اربن پلاننگ. اربن پلاننگ سسٹمز کو اب اس طرح ریوائز کرنا ہے کہ اس میں ہیلتھ سسٹمز اور سسٹمک رسکس, رسک میٹیگیشن اور ان ساری چیزوں پر زور دینا اور کنیکٹ کرنا از ویری ویری اسینشیل ناؤ ڈیز.